بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ آج اس کے فضل سے ہم لوگوں نے جو قبر کے بیان کا درس کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کی تیسری کڑی ہے۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے قبر میں جو سوال جواب ہوتا ہے، قبر کی جو آزمائش ہے، اس میں ایک مومن شخص کس وجہ سے کامیاب ہوتا ہے اور اس کے سارے جواب صحیح ہوتے ہیں، اور ایک کافر، منافق، مشرک کس طرح سے ناکام ہوتا ہے اور اس کے سوال کا جواب جو ہے وہ کیوں غلط ہوتا ہے، اس پر ہم لوگوں نے تذکرہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ قبر میں کس وجہ سے عذاب ہوتی ہے اور وہ کون سا عمل ہے، اور اس کے بارے میں، یا وہ کون سا عمل ہے جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، آج انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی کہ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک پردہ حائل ہے اس دن تک کے لیے جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے برزخ کی زندگی کو کیا کہا جاتا، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، یعنی پردے کی زندگی، پردہ رہتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان جو ہے مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، یا پھر پانی میں غرق ہو جاتا ہے، یا پھر اسے کوئی جانور کھا جاتا ہے، یا پھر وہ جلا دیے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی میت جو ہے اس کے جسم کا ایک ذرات بھی جہاں موجود ہے وہیں وہ اس کا قبر ہے، وہی وہ قبر کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو جب مٹی کے اندر ڈالا جائے تو وہ اس کی قبر ہے اور وہ قبر کہلاتی ہے، نہیں، بلکہ ایک میت کا ایک چھوٹا سا ذرات بھی جہاں بھی موجود ہے وہ اس کا قبر کہلاتی ہے۔ اور قبر میں عذاب کے بارے میں آج ہم لوگ دیکھیں گے۔ دیکھیے، قبر جو ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے، اور مومنوں کے لیے جنت کی کیاری ہے۔ تو کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے۔ جیسے کبیرہ گناہوں پر عذاب قبر ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں کے کرنے والے پر قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے والوں پر بھی عذاب قبر کی خبر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات پہ نہیں۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بڑی بات پہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی بات پہ عذاب نہیں ہوگا، بلکہ کبیرہ گناہوں پر تو عذاب قبر ہے۔ مطلب یہاں یہ ہے کہ کسی مشکل یا ایسا عمل نہیں تھا جس پر اس کو عذاب نہیں ہو رہا، وہ بہت آسان تھا وہ 2 کام جس سے یہ بچنا چاہتا تو بچ سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کو نہیں بچایا اور آج قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اسی طرح سے صراحت کے ساتھ بہت سارے عذاب کے بارے میں آیا ہے، بہت سارے عمل کے بارے میں آیا ہے جس پر عذاب ہوگا، جیسے کہ مال غنیمت سے چوری کر لینا، جھوٹ بولنا، نماز کے وقت سوئے رہنا، قرآن کو سے غفلت برتنا، اسی طرح سے زنا کرنا یا سود کھانا، قرض لے کر واپس نہ کرنا وغیرہ، ان چیزوں پر جو ہے، ان ایسے عملوں پر جو ہے وہ عذاب قبر ہوتا ہے ایک شخص کو۔ قبر میں عذابوں کے اقسام کیا ہیں، کون کون سے ایسے عذاب ہیں جو قبر میں ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں نے دیکھا کیا کہ پچھلے بھی درس میں کہ خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ
بہت تکلیف کی بات ہے کہ خوف اور گھبراہٹ میں ایک شخص جو ہے وہ مبتلا رہے، پھر اس کو زہریلی اور جہنم کی گرم ہوا جو ہے اس کو پلائی جاتی ہے، پھر جہنم میں اپنی رہائش کو دیکھ دیکھ کر خوفناک وہ ڈرتا رہتا ہے، آگ کے بستر کا عذاب اس کو دیا جاتا ہے قبر میں، اور ایک شخص کو اس کے آگ کا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، ویسے لوگوں کو، کافر، مشرک، منافق کو، اور قبر کے شکنجے میں جکڑ جانے کا عذاب ان لوگوں کو ملتا ہے، پھر ان کو لوہے کے گرزوں سے یعنی کہ ہتھوڑے سے ان کو مارا جاتا ہے، مارنے کا عذاب ملتا رہتا ہے، سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب ملتا ہے، اور ان کے جو برے اعمال ہوتے ہیں ان کے برے اعمال جو ہے انتہائی بدصورت انسانی شکل میں آ کر اسے ڈرانے کا عذاب دیتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک قبر میں جو ہے ایک کافر اور مشرک کو اس طرح کا عذاب ملتا ہے، جس میں طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص سے سوال جواب ہو چکا رہتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کی طرف سے اس کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس پر اس قدر زہریلی اور ہوائیں اس کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے، اور بچھو اور اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اژدہا ہوتا ہے بہت بڑا سانپ، بہت مطلب عالیشان اس کو کہا جائے، یا بہت زیادہ بڑا جو ہوتا ہے وہ اژدہا ہوتا ہے، تو وہ سانپ جو ہے اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک، بچھو یا اژدہا، دونوں میں سے اگر کوئی بھی ایک زمین پر ایک اپنی پھونک مار دے تو کوئی چیز پھر زمین میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے اس کے زہر سے۔ وہ بچھو اور اژدہے جو ہے اسے ڈستے رہتے ہیں، اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کافر پر تنگ ہو جاؤ۔ اب زمین اس پر اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنستی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے ایک کافر کو، منافق، مشرک کو عذاب قبر ہوتا رہتا ہے، اور یہ عذاب جو ہے وہ بچھو اور سانپوں کا جہنم میں بھی ہوگا، یہ ڈسنے کا جو ہے۔ اور جہنم کے سانپوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ اونٹوں کے برابر ہوں گے، اور ان کے ایک مرتبہ ڈسنے سے جہنم 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بچھو کے بارے میں ہے فرمایا ہے کہ وہ خچر کے برابر ہوگا، اور اس کے ایک مرتبہ ڈسنے سے جہنمی جو ہے وہ 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس طرح سے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی سانپ اور بچھو، اژدہا اور بچھو کا جو ہے عذاب ملے گا، دونوں کے سائز میں فرق ہوگا۔ اب قبر میں جو ہے کافر پر 99 اژدہے مسلط کیے جائیں گے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ قبر میں کافر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں کافر پر 99 اژدہے مسلط کیے جائیں گے۔ ہر اژدہے کے 70 منہ ہوتے ہیں، ہر ایک اژدہے کے 70 منہ ہوتے ہیں، اور ہر منہ پر 7 سر ہوتے ہیں، ہر منہ پر 7 سر ہوتے ہیں۔ یہ اژدہے قیامت تک کافر کو ڈستے رہتے ہیں اور زخمی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے ایک کافر، منافق کو جو ہے عذاب ملتا رہتا ہے قیامت تک، ان کو جو اس طرح سے مسلسل تک دوبارہ اٹھائے جانے تک جو ہے ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب فتنہ قبر سے بچانے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو فتنہ قبر کیا ہے؟ فتنہ قبر سے مراد منکر نکیر کے سوالات بھی ہیں اور قبر کے عذاب بھی ہیں۔ لہٰذا فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص منکر نکیر کے سوالات اور عذاب قبر دونوں چیزوں سے محفوظ رہے۔ اور فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منکر نکیر جو ہیں وہ سوال کرنے کے لیے تو آئیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے اسے ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے بعد جو اس کے قابل عذاب گناہ ہوں گے اس سے درگزر فرما دے اور عذاب قبر سے اس کو محفوظ رکھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ
جو ہے فتنہ قبر سے بچاتے ہیں۔ اس کے کچھ اعمال ہیں اور اس میں سے کچھ کو ہم لوگ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والے جو اعمال ہیں اس میں ایک ہے کہ لشکر اسلام کا پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے ایک شخص تو اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہونے والا فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الملک کے پڑھنے سے باقاعدگی سے جو پڑھتا ہے یعنی روٹین سے ڈیلی جو پڑھتا ہے تو اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ اسی طرح سے شہید فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت راشد بن سعید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نے پوچھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو نہیں آزمایا جاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے۔ اسی طرح سے پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ فلاں شخص پیٹ کی تکلیف میں مر گیا ہے تو ان کے بارے میں ان کے جنازہ کے بارے میں شریک ہوئے تو پوچھا، تو پھر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس شخص کو پیٹ مار ڈالے اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے کہ اس کو جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اور بھی اعمال ہیں شہادت کے بارے میں کہ اللہ کی راہ میں جان دینا انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا، اور پھر جو ہے تلاوت قرآن مجید بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم یعنی مسجد کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھیں گے، اور پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نفلی صدقہ ہے، نفل نماز ہے، صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ فتنہ قبر سے بچانے والے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں ہے، دوسری طرف سے آؤ فرشتہ میت کے دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ اس طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کسی دوسری طرف سے آؤ، پھر وہ فرشتہ جو ہے بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ اس طرح سے راستہ نہیں ہے کہ اسے دوسری طرف سے آؤ، پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں جیسے صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ جو احسان کرنا وغیرہ جو نیکیاں ہیں ادھر سے راستہ نہیں دیتی ہے اور کہتی ہیں کہ دوسری طرف سے آؤ۔ تو یعنی کہ یہ اس طرح سے یہ ساری چیز جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہیں ایک انسان کے عذاب قبر میں۔ اب فتنہ قبر سے بچانے والے اعمال کے حوالے سے ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں سے نہیں بچتا ہے، تو دیکھیے دین اسلام کے تمام احکام جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں، ملے ہوئے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو گیا لیکن نماز وہ نہیں پڑھتا تھا، نماز سے غافل تھا وہ، تو جمعہ کے دن یا رات اگر وہ فوت ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس کے لیے نفع بخش کیسے ہوگا، کیسے فائدہ ہوگا؟ یہی چیز اگر اسی طرح سے کوئی اسلام کا پابند ہی نہیں ہے، کوئی انسان جو ہے اپنے وہ توحید پر نہیں ہے اور وہ شرک میں اور
بدعت میں مبتلا ہے، تو پھر وہ انسان اگر کوئی اس طرح کا اعمال کرتا بھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن وہ شرک میں ہے، وہ توحید پر نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے عقل سے یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھنی ہے کہ اگر ایک کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور فلائٹ سمجھیے کریش ہوئی، اب اس میں تو ہر کوئی ہے، اب وہ جمعہ کا دن بھی تھا، اب اس میں تو مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. تو کیا جمعہ کے دن ختم ہونے والے، جمعہ کے دن فوت ہونے والے سارے کے سارے جو ہیں وہ فتنہ قبر سے محفوظ ہوں گے، ان سب کو بچا لیا جائے گا؟ نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پر ہیں، جو اپنے فرائض کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے، اس کے بعد پھر یہ ساری نیکیاں جو ہے ان کی جو ہے ہوتی ہے. تو پھر یہ جو خصوصی نیکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فرائض کی پابندی کر رہا ہے، پھر وہ کبائر سے بچنے والا ہے، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد جو یہ کوئی ایک اعمال ہے جو وہ بہت زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ کر رہا ہے، اس کی رغبت جو ہے اس کی طرف ہے. اب کسی کو دیکھیے مثلاً عادت ہوتی ہے ہر وقت نماز پڑھنے کی، اب وہ توحید پر انسان ہے، پھر وہ فرائض کا اہتمام کرنے والا بھی ہے، اب وہ اس کی یہ جو عادت ہے، خصلت ہے، اس کی رغبت نماز کی طرف ہے، اور بہت نفلی نماز ادا کرنے والا تو یہ نماز اس کو بچائے گی. اسی طرح سے کسی کو روزہ رکھنے کی جو ہے روزہ رکھنے کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے اور خوب نفلی روزے رکھا کرتا ہے، اور وہ توحید پر ہے، فرائض کی پابندی کرنے والا ہے، روزے کی کثرت اس کو پھر یہ نفلی روزہ جو ہے وہ رکھتا ہے. اسی طرح سے کوئی صلہ رحمی کی عادت ہوتی ہے، خدمت خلق کی عادت ہوتی ہے کسی کو، یا اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے کوئی لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ایک اعمال جو زائد ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اس کو فتنہ قبر سے نجات دینے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور جلال کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاجز اور بے بس ہیں. دین اسلام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. دونوں چیزیں ہمیں یہی تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے تمام بندوں کے معاملات پر غالب ہے. وہ کسی کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے یا پھر نہیں معاف کرے، وہ اس کے اختیار میں ہے. کسی کو عذاب سے پناہ دے یا نہ دے، یہ اس کے اختیار میں ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ساری دنیا کے انبیاء اور فرشتے مل کر بھی اس کے حکم کو بدل نہیں سکتے اور نہ ٹال سکتے ہیں. وہ اپنے تمام فیصلے نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اس کائنات میں صرف وہی ایک عزیز یعنی غالب ہے، صرف وہی جبار یعنی قوت سے فیصلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، اور صرف وہی ایک متکبر ہے جو تمام مخلوق کے سامنے بڑا ہو کر رہنے والا ہے. لیکن اس کے خلاف اگر مشرکین جو بھی عمل کرتے ہیں یا جو بھی باتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سبھی چیزوں سے پاک ہے، ان سبھی باتوں سے پاک ہے. وہ عزت والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. ایک واقعہ ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا. جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اس کے بعد جب ان کی فوت ہوئی، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بارے میں گواہی دی گئی کہ مرنے کے بعد تجھے عزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے عزت بخشی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو یہ فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے عزت بخشی ہے؟ تو حضرت جنہوں نے فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عثمان کو موت آ گئی، اور اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید ہی رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا قیامت کے روز میرا کیا حال ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز جو قرآن و سنت میں موجود ہے ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہوگا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ جو چاہے وہ فیصلہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بارے میں اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو نے جو ہیں وہ انہوں نے 2 بار ہجرت کیا تھا، حبشہ کا بھی ہجرت کیا تھا اور پھر 2 بار ہجرت ایکچولی وہ حبشہ کا انہوں نے کیا تھا، اور تیسری دفعہ جو ہجرت کی انہوں نے وہ مدینہ کا کیا تھا۔ تو اتنا سعادت حاصل تھا ان کو، اور پھر ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح سے، جب کہ ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے ہو کہ تمہارا دامن ذرہ برابر بھی دنیا سے آلودہ نہیں ہونے پایا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں کس کا کیا مرتبہ ہے۔ گناہ بخشنے یا نہ بخشنے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ قرآن اور سنت میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور پھر لوگوں کو اس سے باخبر کرنا ہے۔ قبروں میں اجسام کی حالت کیا ہوگی؟ انبیاء کرام کے اجسام قبروں میں قیامت تک محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے متعلق صحیح سنن ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب دنوں میں جمعہ کا دن جو ہے وہ افضل ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں، اسی روز ان کی روح جو ہے وہ قبض کی گئی، اسی روز سور بھی پھونکا جائے گا، اور اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا۔ اس لیے اس روز مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو۔ تمہارا درود بھیجنا میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں، فرشتے پیش کرتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں سنتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا پھر یوں کہا کہ آپ کے جسم مبارک میں جو جسم مبارک ہے وہ تو مٹی میں مل چکی ہوگی، تو پھر ہمارا اور جو ہے وہ درود بھیجنا آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء، صالحاء اور شہداء میں سے جن جن کے جسموں کو جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبروں میں محفوظ رکھنا چاہیں وہ بھی مٹی کے اثر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک کی جب ایک بار دیوار گر گئی تھی تو اس کو بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا، تو لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پہچاننے میں یقینی علم ہوتا۔ اس لیے حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، لوگوں نے ان سے کہا، واللہ یہ قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اجسام جو ہیں وہ ان کو اس کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اسی طرح شہداء احد کے جو ہے اجسام جو ہیں 46 برس بعد بھی پہلے کی طرح تر و تازہ پائے گئے، بعد میں جو ہے وہ پائے گئے۔ جب ایک شہید کو دفن کیا جا رہا تھا تو اس میں سے ایک شہید کو جب زخم لگا تو اس تکلیف کی وجہ سے اپنا ہاتھ جو زخم پر رکھ لیا تھا، جب ان کو دوسری جگہ دفن کیا جانے لگا تو لوگوں نے ان کے ہاتھ کو ہٹانا چاہا، لیکن وہ پھر وہیں زخم کی جگہ آ لگا۔ تو قبر، اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ قبر کھودنے کا واقعہ جو ہے غزوہ احد کے 46 سال 46 ایئرس کے بعد ہوا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے واقعات ملتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ کرام یا انبیاء کرام یا ان لوگوں کے جسم کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک چاہے وہ
محفوظ رکھتا ہے مٹی میں۔ اور انبیاء کرام کے علاوہ باقی لوگوں کے اجسام جو ہیں، ان کی جسمیں جو ہیں، ان میں سے ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم جو ہے اس کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ایک ہڈی کے انسان کا سارا جسم مٹی میں رل مل جاتا ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ قیامت کے روز اسی سے انسان کی تخلیق ہوگی، یعنی جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اسی ہڈی کے تھرو جو ہے وہ پھر انسان اپنے اسی شکل میں ایک پلانٹ کی طرح گرو ہو جائے گا جیسے دنیا میں وہ زندگی گزار رہا تھا جس شکل میں۔ تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کی، جو عام لوگ جو ہوں گے ان کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی باقی رہے گی۔ اسی طرح سے دنیا میں روحوں کا واپس آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کسی نبی، ولی یا شہید کی روح کا دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ الیاسین میں آیت 20 سے لے کر کے 27 تک میں بات آئی ہے کہ جب ایک شخص، اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو۔ ان لوگوں نے پیروی اختیار کرو گے ان لوگوں کی تو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں آخر اسی ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے، نہ ہی وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا میں تمہارے رب پر ایمان لے آتا ہوں اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی میری بات پر غور کرو، سنو اور ایمان لے آؤ۔ آخرکار لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اسے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت مغفرت فرما دی ہے، مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا ہے۔ تو یہاں جو سورۃ الیاسین میں جس شخص کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ مرنے کے بعد اگر روح کا دنیا میں آنا کسی طرح سے بھی ممکن ہوتا تو مومن آدمی کبھی یہ حسرت نہیں کرتا، کبھی یہ حسرت کا الفاظ نہیں کہتا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت جو ہے میری مغفرت فرما دی ہے، یعنی وہ نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے قبر میں سوال و جواب میں کامیابی اور جنت کی نعمتیں جو ہے پانے کے بعد مومن آدمی واپس دنیا میں جا کر اپنے عزیز و اقارب یعنی اپنے گھر والوں کو نیک انجام کی خبر دینا چاہتا ہے، لیکن اسے اجازت نہیں ملتی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اس سے سوال جواب کرتا ہے، اور اس کے سوال جواب کے بعد اس سے جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے جب اس کو جنت میں داخل ہونے کا جب خوشخبری اس کو دی جاتی ہے تو وہ مومن آدمی دیکھتا ہے اس کی طرف اور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے کر آتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت اور جنت کے گھر کی جو ہے وہ جنت کا گھر عطا کیا ہے مجھے، لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ اب یہیں ٹھہرو، اب یہاں سے نہیں جا سکتے ہو، سو جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان آنا چاہے گا لیکن وہ اب نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے شہید بھی جو ہوں گے، شہداء جو ہوں گے، ان کی روح بھی ہے وہ دنیا میں آ کر دوبارہ جو ہے وہ شہید ہونا چاہیں گے، لیکن انہیں بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے وہ واپس دنیا میں نہیں آتی ہے پلٹ کر کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسم سے نکلنے کے بعد روح کہاں قیام کرتی ہے، روح کہاں رہتی ہے۔
تو وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عرش الہی کے قریب جنت الفردوس کے بلند ترین مقام پر موجود ہے۔ اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے، 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک نے کہا میں جبرائیل ہوں اور ایک نے کہا کہ میں میکائیل ہوں، آپ اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے اپنے اوپر بادل جیسی کوئی چیز دیکھی۔ دونوں نے مجھے بتایا کہ جنت میں یہ آپ کا محل ہے۔ میں نے کہا ذرا ہٹو، میں اپنے محل میں داخل ہو کر دیکھوں کیسا ہے۔ دونوں نے کہا آپ کی دنیا میں کچھ عمر ابھی باقی ہے جسے آپ نے پورا نہیں کیا ہے، اگر آپ اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے تو آپ اپنے محل میں تشریف لے جاتے۔ تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ بلند ترین مقام جو ہے جنت الفردوس کی وہاں موجود ہے۔ بعض اہل ایمان کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں قیام کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ دوسرا، بعض اہل ایمان کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ علیین میں رہتی ہیں، جو ہم لوگوں نے دیکھا پہلے۔ اچھا، اب ہے شہداء کی روحیں، جو شہید ہوتے ہیں ان لوگوں کی روح جو ہے وہ پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر ایسے قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی جو آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ایسے قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں، جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک بار ان کے رب سے ان کی ملاقات ہوئی تو رب نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو شہداء کی روح تو آرام سے جنت میں سیر کر رہی ہے، ان کو کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو جنت میں سیر کر رہے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 مرتبہ ان سے یہی سوال دریافت فرمایا، تب شہداء نے یہ خواہش رکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر سے ہماری روح میں واپس ہمارے جسم میں ڈال دیا جائے، ہماری روح کو پھر سے جسم میں واپس ڈال دیا جائے، لوٹا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل ہو کر کے آئیں۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دیکھا تو کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر چھوڑ دیا کہ چلو ان کی اب اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض جو شہید ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، نہر کے کنارے سبز جو ہے گنبدوں میں قیام کرتی ہیں وہ روحیں جو ہیں، کچھ روحیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شہداء جنت کے دروازے پر بہنے والی خوبصورت نہر کے سبز گنبدوں میں ہیں جہاں انہیں صبح شام ان کا رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے روح جو ہے وہ صرف اور صرف علیین میں نہیں رہتی ہے اور سجین میں نہیں رہتی ہے، بلکہ نیک لوگوں کی روح جو ہے وہ جنت میں بھی قیام کرتی ہے اور پھر جنت کے باہر جو ہے وہ نہر میں بھی قیام کرتی ہے اور پھر
اس طرح سے جنت کے اندر قندیل میں بھی رہتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو جنت الفردوس کے بلند ترین مقام پر موجود ہے۔ تو یہ تھا قبر اور روح کے بارے میں کچھ حقائق۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ اس کے آگے کی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔